کیا گوگل پاکستان میں اپنی سروسز بند کرنے جا رہا ہے؟ کیا 1 دسمبر سے پلے اسٹور نہیں چلے گا؟ کیا اب ہمیں فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام جیسی ایپس کے پیسے دینے ہوں گے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جنہوں نے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ایک سنسنی پھیلائی ہوئی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اصل میں ہم جیسے عام آدمیوں کا پالا صرف پلے اسٹور کی فری سروسز سے پڑتا ہے، یعنی پلے اسٹور سے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا، فیس بک ڈاؤن لوڈ کر لی، کوئی فری گیم ڈاؤن لوڈ کر لی۔ ان سارے کاموں کے لیے ہمیں اپنی جیب سے پلے اسٹور کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے۔ لیکن پلے اسٹور کی کچھ ایپس اور سروسز ایسی بھی ہیں جس کے لیے وہ پیسے چارج کرتے ہیں۔ ایسی ایپس کو خریدنے کے لیے ایک پاکستان میں بیٹھا آدمی کیسے پیمنٹ کرے؟ اس کا ایک طریقہ DCB یعنی کہ ڈائریکٹ کیریئر بلنگ کا تھا۔ اس طریقے میں آپ اپنی سم میں موجود بیلنس کو خرچ کر کے وہ ایپ خرید سکتے تھے، یعنی اگر کسی ایپ کی قیمت 100 روپیز ہے تو آپ DCB کے ذریعے موبائل بیلنس سے 100 روپے کٹوا کر آپ کو وہ ایپ مل جاتی تھی۔ اس طرح جو آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی تھی، وہ زونگ تھی، وہ جیز تھی، وہ ٹیلی نار تھی یا پھر یو فون تھی، یہ DCB کی مد میں ایک خاص عرصے کے بعد اس ایپ کمپنی کو DCB کے پیسے اکٹھے کر کے دے دیتی تھی۔ ایک عام آدمی جو ان پیڈ ایپس کو استعمال نہیں کرتا، لیکن کچھ خاص لوگوں کے لیے یہ بڑے کام کی ایپس ہیں، جیسا کہ کچھ فری لانسرز۔ اور یہ DCB صرف گوگل پلے اسٹور پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ Amazon، نیٹ فلیکس اور میٹا جیسی کمپنیاں بھی اس سروس کے ذریعے پاکستان سے پیسے لے کر انہیں اپنی پیڈ سروسز دیتی تھیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے فیس بک پر اپنے پروڈکٹ کی ایڈ چلانی ہے یا پھر YouTube پر اپنے پروڈکٹ کی ایڈ چلانی ہے تو آپ انہیں DCB کے ذریعے فیس دے کر یہ کام کروا سکتے تھے۔ کچھ دن پہلے اسٹیٹ بینک نے دیکھا کہ DCB کے ذریعے بہت سارے ڈالرز ملک سے باہر ان انٹرنیشنل کمپنیوں کو جا رہے ہیں، تو اسٹیٹ بینک نے DCB پر پابندی لگا دی، جس سے یہ ہوا کہ DCB کے ذریعے جو پیسے ان کمپنیوں کو جانے تھے وہ پیسے پھنس گئے، جو کہ تقریباً $34 ملین ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک عام آدمی جس نے کبھی پلے اسٹور سے کوئی پیڈ سروس نہیں لی، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا فیس بک، آپ کی واٹس ایپ سب چلتا رہے گا، اور جتنی بار چاہو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرو، کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ لیکن جو پیڈ ایپس ہیں ان کی فیس کی ادائیگی میں مسئلہ ضرور آئے گا، یعنی ان کی فیس DCB کے ذریعے نہیں ہو سکے گی، جو کہ ایک عام اور سادہ سا طریقہ تھا۔ اس کی بجائے آپ کریڈٹ کارڈ یا پھر ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کریں گے، جو ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے، اور اس طرح حساس بینکنگ ڈیٹا کے چوری ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جائے گا۔ ساتھ ہی اگر یہ ادائیگی ٹائم پر نہیں کرتے تو گوگل اپنی پیڈ سروسز بند کر سکتا ہے، صرف پیڈ سروسز۔ سمجھ آئی؟ اس سے ہماری روزمرہ ایپس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہوگا، ان کمپنیوں کے سامنے ہمارے ملک کی ساکھ بہت خراب ہوگی۔ گوگل ایک وفد 11 دسمبر کو پاکستان بھیج رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق گوگل پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے والا ہے۔ اس طرح میٹا، ٹک ٹاک وغیرہ بھی پاکستان میں اپنا سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فری لانسرز ملک میں کافی ڈالرز لے کر آتے ہیں، ان کے متاثر ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ اس لیے ہماری ٹیلی کام منسٹری نے وزارت خزانہ سے رجوع کیا ہے اور ان کو معاملے کی حساسیت بتائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اسٹیٹ بینک نے گوگل کو ادائیگیاں روکنے کی خبریں جعلی قرار دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بعض حصوں میں گوگل کو ادائیگیاں روکنے کے حوالے سے چلائی جانے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور گمراہ کن اور جعلی قرار دیا گیا ہے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ملک کے اداروں کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے اسٹیٹ بینک نے اطلاعی ٹیکنالوجی یعنی کہ IT سے متعلق بعض خدمات کی تخصیص کی جو ایسے ادارے اپنے استعمال کے لیے بیرون ملک سے خرید سکتے ہیں اور وہاں 1 لاکھ امریکی ڈالرز فی انوائس تک زر مبادلہ کی ادائیگیاں کی جا سکتی ہیں۔ ان خدمات میں سیٹلائٹ ٹرانسپونڈرز، انٹرنیشنل بینڈ وڈتھ، انٹرنیٹ، پرائیویٹ لائن سروسز، سافٹ ویئر لائسنس، مینٹیننس سپورٹ، الیکٹرانک میڈیا اور ڈیٹا بیسز استعمال کرنے کی سہولت شامل ہیں۔ اس آپشن کو استعمال کرنے کے خواہاں ادارے ایک بینک کا تعین کرتے ہیں جس کی اسٹیٹ بینک ایک بار منظوری دیتا ہے۔ بعد میں اس تعین کے بعد یہ ادائیگیاں متعینہ بینک کے ذریعے مزید کسی ضوابطی منظوری کے بغیر کی جا سکتی ہیں۔ تاہم حالیہ آف سائٹ جائزوں کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے استعمال کے لیے IT سے متعلق خدمات کے لیے رقوم منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو گیمنگ، تفریحی مواد وغیرہ کے لیے ان کے صارفین ڈائریکٹ کیریئر بلنگ یعنی کہ DCB کے ذریعے ایئر ٹائم استعمال کر کے خریدتے ہیں۔ زیادہ تر رقوم منتقل ہو رہی ہیں۔ DCB عمومی طور پر آن لائن موبائل ادائیگی کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے استعمال کنندگان اپنے موبائل فون کیریئر بل میں ادائیگیاں کر کے خریداریاں کر سکتے ہیں۔ ٹیلی کام کمپنیز اپنے صارفین کو مذکورہ بالا مصنوعات ایئر ٹائم کے ذریعے خریدنے کی اجازت دے رہی ہیں اور پھر ان ٹرانزیکشنز کو IT خدمات کی خریداری کی ادائیگی کے طور پر ظاہر کر رہی تھیں۔ اس طرح ٹیلی کمیونیکیشنز عملاً اپنے سبسکرائبر کی جانب سے خدمات کی خریداری میں سہولت دے کر بطور ثالث پیمنٹ ایگریگیٹرز کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ اس لیے زر مبادلہ ضوابط کی خلاف ورزی کے پیش نظر اسٹیٹ بینک نے ان ادائیگیوں کے لیے ٹیلی کمیونیکیشنز کے بینکوں کے تعین کو منسوخ کر دیا ہے۔ تاہم ان کی جائز IT سے متعلق ادائیگیوں میں سہولت دینے کے لیے ٹیلی کوز کو ان کے بینکوں کے توسط سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی درخواستیں دوبارہ دائر کریں۔ اگر کوئی ادارہ بشمول کوئی ٹیلی کو ثالث پیمنٹ ایگریگیٹر کے طور پر کام کرنا چاہتا ہے اور اس بندوبست میں زر مبادلہ کا ملک سے باہر جانا شامل ہے تو اسے زر مبادلہ ضوابط ایکٹ 1947 کے تحت ایسی خدمات کی فراہمی کی خصوصی اجازت لینے کے لیے اپنے بینک کے توسط سے علیحدہ سے اسٹیٹ بینک سے رجوع کرنا ہوگا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی کسی اطلاع پر آپ غور نہ کریں جس میں بتایا جائے کہ آپ کی ایپس بند ہو رہی ہیں۔ یہ جتنا بھی ہم نے آپ کو معلومات دی ہے اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف پیڈ ایپس یا پیڈ سروسز ہی بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو فری سروسز کبھی بھی بند نہیں کی جائیں گی۔